بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چلتے ہیں ایسی چیزیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر یہ غلطی کر لی تو اب اس کے بعد آپ سجدہ سہو بھی کر لیں تب بھی اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی اس میں غلطی کون سی ہے؟ نماز میں بات کرنا۔ اب نماز میں بات کرنا بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ پایا جائے، کوئی بھی طریقہ پایا جائے، کسی بھی طریقے کی بات ہو، نماز میں بات کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کسی کو سلام کرنا، کسی کو سلام کرنا، کسی کو سلام کیا نماز میں تو ایسی صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھینک کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ خوشخبری سن کر الحمدللہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشخبری سن لی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ صحیح ہے؟ اس پر ہم کیونکہ قدرت نہیں رکھتے، کس چیز پر؟ کہ ہم جو ہمیں سنائی دے رہا ہے اس چیز کو ہم روک دیں، یہ پاسبل ہمارے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں اس کی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے پاسبل کیا ہے کہ ہمارے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں ہم اس کو روک سکیں۔ تو کہا کہ اگر نماز کے اندر کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ بول دیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، یا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا او اللہ اف۔ ٹھیک ہے، اللہ کہیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کہنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایسا کوئی پورا جملہ کہہ دیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اللہ کسی ایسی جگہ پر کہہ دیا جہاں کوئی دوسرا ذکر چل رہا تھا اور بیچ میں وہاں اللہ کا نام لے لیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ذکر ایسا چل رہا ہے جس میں شیطان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو اب ایسے جملوں کے درمیان نہیں لینا۔ یہ پھر کچھ ایسی چیزیں وہ لہن جری میں آتی ہیں۔ لہن جری کس کو بولتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی غلطیاں سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے، ہماری جو غلطی قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لہن جری میں آتی ہیں۔ یہ طویل بحث ہے، انشاءاللہ آگے یہ ہماری باتوں میں آ جائے گی۔ ایسے ہی اذان ہو رہی تھی، اذان کا جواب دینا، اذان ہو رہی تھی، اذان کا جواب دیا تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب ریورس کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا نام کوئی لے رہا تھا، وہ نام سن کر ہم نے بولا جل جلالہ عز وجل، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود شریف پڑھ لیا تو اب اس صورت میں نماز فاسد۔ ٹھیک ہے، نماز میں رونا۔ اب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خشوع و خضوع سے مراد کہ اگر عذاب کی آیتیں آئیں تو رونا، ایسا ہے نا؟ عذاب کی آیتیں آئیں گی تو رونا ہے، کیونکہ اس میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے بہت سارے قراء حضرات کو دیکھا ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عذاب کی بات آئے گی تو وہ روتے ہیں اس پر۔ تو لیکن نماز میں ایسا رونا کہ جس کی وجہ سے آواز نکلے، آہ کی آواز نکلے، ٹھیک ہے، یا کچھ اس قسم کی جو بھی آواز ہوگی، اف نکل گیا، اس قسم کے اگر کوئی جملے رونے کے دوران نکل گئے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اضافی چیز ہے نا۔ ہاں، اب کوئی غم یاد آ گیا اور بندہ رو گیا تو اب بات یہ ہے کہ نماز میں نہیں روئیں تو کہاں روئیں بھائی؟ اللہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اپنے دکھڑے کہاں سنائے گا؟ ٹھیک ہے، یا تو وہ دعا میں کہے گا یا نماز میں غم یاد آ گیا۔ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ کی، لیکن وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رونے کے دوران اگر کوئی جملہ نکل گیا تو اب یہ پرابلم والی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
نماز میں کھانسنا. اب آپ بولیں گے اگر نماز میں کھانسنا مسئلہ ہے تو یہ تو ہم پتہ نہیں کتنی بار ہم نے کھانسا. تو یاد رکھیے نماز میں کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ایسی نماز میں چھینک آ گئی تو نماز، توجہ آپ کی یہاں رہے، نماز میں چھینک آ گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ایسے ہی ڈکار آ گئی تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے کھانستے کھانستے کچھ جملے نکل جاتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، وہی والی بات یہ دوبارہ آ گئی ہے، اف تف آہ اوہ، ایسی کوئی بھی آواز نکلتی ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اب وہ کھانسنے کے دوران ہو یا جیسی بھی کنڈیشن میں ایسی آواز آئے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ بلا تکلف، جیسے ہم دوست احباب میں بیٹھے ہیں، گھر بار میں، دور انداز رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، یا بے تکلف جگہ پر جب بیٹھے ہیں، ایسی جگہ جیسے گھر کے اندر ہے. اب گھر میں کسی سے کیا پردہ، تو جس انداز سے گھر میں کھانسا جاتا ہے، ڈکار آئی تو فوراً ایک جو انداز ہے ہمارے یہاں دیسی مردوں کا، ویسے کھل کر ڈکار لینا، ٹھیک ہے. ایسے ہی چھینک آ گئی تو جتنا آپ اس کو روک سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو کہ اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کیسی بھی کنڈیشن ہو، کتنا بھی کھل کر کھانسے بندہ، کتنا بھی کھل کر چھینکے ڈکار لے، ان صورتوں میں نماز ضائع نہیں ہوگی جب تک کوئی جملہ بن کر تیار نہیں ہو جائے گا. جملہ نہیں بنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کیا کرنی ہے کہ نماز میں ہاں کھانسنا اس کو دبانا ہے. کھانسی آ رہی ہے دبانا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اب وہ اس کا بھی کیا طریقہ ہے، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہیں. اب قیام میں کھڑے ہوئے اور الٹے ہاتھ سے ایسے کرنا شروع کر دیا اور ایک ہاتھ سے یہ سے وہ کھجانا شروع کر دیا، تو اب یہ پرابلم والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. عمل کثیر ہو جائے گا، اور عمل کثیر ہوا تو نماز سے ویسے ہی باہر ہو جائیں گے. اور الٹا ہاتھ ویسے بھی ناپ سے نہیں ہٹانا، بالخصوص قیام میں. ہاں آگے کیا ہے، ایک جبائی کھانسی جتنے حرف مجبوراً نکلتے ہیں اگر بھونکنے میں آواز پیدا ہوئی تو اس سے نماز فاسد ہوگی. پھونکا، پھونک مارا، اب پھونکنے میں اگر آواز پیدا ہو گئی تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے. بہت ساری مساجد میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ارادتاً جان بوجھ کر اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے، منع ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے. لہٰذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان میں کوئی لکھائی ہے تو وہ نظر نہیں آئے. اب نمبر 16، یہ جو بورڈ پر جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ ہم نے اس پر بات کر لی. اب آگے چلتے ہیں. نمبر 16، عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہو کہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی عمل کثیر ہے. اور دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوگی. بہت آسان الفاظ میں اس کو کہیں تو یوں کہ اب جیسے نماز میں ہم کپڑے سیدھے کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوئے تو اکثر عادت ہوتی ہے ہم اپنے کپڑے سیدھے کرتے ہیں. تو اب اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم یوں رکوع میں تھے، اب رکوع سے اٹھے تو ہم بالکل تسلی سے یوں کھڑے ہیں. یہ تسلی سے کب کیا جاتا ہے، یہ کب کیا جاتا ہے، جب
سامنے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو رکا ہوا ہے، جو کہیں نہیں جا رہا. اور نماز میں ہم نے یہ واجبات میں سنا تھا، ایک کے بعد دوسرا رکن ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب کیا ہے؟ ہم نے تاخیر نہیں کرنی کسی بھی صورت. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، سامنے سے ہمیں کوئی بندہ دیکھے، یہ بندہ نارملی جب کھڑا ہوا ہے، اگر کسی نے ہاتھ ملایا نا تو کیا کرے گا؟ وہ ایک طرف سے وہ اپنے کپڑوں کو ایڈجسٹ کرے گا، دوسرے ہاتھ سے وہ ہاتھ ملائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ سامنے والا بہت مقام و مرتبے والا ہے تو جلدی سے کپڑے سیدھے کر کے اس سے ہاتھ ملائے گا. تو نماز یہ ایک وقار والی چیز ہے، اللہ رب العزت کے لیے بندہ پڑھ رہا ہے تو اس میں اضافی چیزوں کی طرف توجہ ہرگز نہیں رکھنی. جب اضافی چیزوں کی طرف ہماری توجہ بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اضافی چیزیں یہ نماز سے باہر کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے؟ لیکن انسان کی طبیعت ہے وہ اپنے کپڑوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو اب کیا ہے؟ رکوع میں تھے، فوراً کھڑے ہوئے تو ایک ہاتھ سے اس کو کپڑوں کو ایڈجسٹ کر لیا اور پھر آگے نماز کو کنٹینیو کر لیا. اور اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ سامنے سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ عمل قلیل ہے. اور اگر یہ محسوس ہو گیا کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ عمل کثیر ہے، زیادہ بڑا عمل ہے. اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور اس کا ایک قانون سن لیجئے، کسی بھی رکعت میں جو رکن ہے، جو نماز کے رکن ہم ادا کر رہے ہیں، رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قیام ہے، یہ ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. اور رکوع یہ ایک رکن ہے، سجود یہ بھی رکن ہے، التحیات میں بیٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے. اب جو رکن میں بیٹھنے کا اسٹائل ہے، جو رکن میں بیٹھنے کا انداز ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی عمل بندہ کر رہا ہے، جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً ضرورت ہے. کئی بار خارش ہو رہی ہے اب یہاں پر، اب رکوع میں ایسے کوئی بیٹھتا ہے؟ اس میں تشہد میں کوئی ایسے بیٹھتا ہے اس انداز سے یہاں ہاتھ رکھ کے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. کیسے بیٹھتے ہیں؟ یوں. اب جب اس سے ہم نے کچھ چینج کیا، یوں چینج کر لیا، ایسے کر لیا، یا یوں ہی ہاتھ رکھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اب اس صورت میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، ایک بار سبحان اللہ کہنا کتنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی دیر اگر کوئی کھجاتا رہا تو نماز سے فارغ ہو گیا. اور اگر ایک بار سبحان اللہ کہنے تک اس نے کھجایا اور وہ واپس آ گیا تو اب 2 بار کا آپشن باقی ہے. دوسری بار بھی کر لیا تو ٹینشن نہیں، اب تیسری بار بھی وہ لگا رہا تو اب اس صورت میں نماز سے باہر ہو جائے گا. لیکن کوئی سی بھی بات آپ کی سمجھ نہیں آئے تو آپ برملا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا، دوران نماز کرتا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا ایسا کوئی عمل کرتا نہیں ہے. میں آسان کر دوں، اگر زاربند دوران نماز کھل گیا ہے تو اب نماز فاسد ہو گئی. سمجھ آ گئی بات؟ اب کھل گیا ہے اور نیچے آپ نے کوئی ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اور آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ بھی سمجھنے والی بات. آپ نے نیچے سردیاں بہت زیادہ ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے نیچے ٹراؤزر پہنا ہے اور اوپر پاجامہ پہنا ہے یا تہبند پہنا ہے، دھوتی جس کو بولتے ہیں. اب وہ دھوتی کھل گئی دوران نماز، لیکن آپ نے نیچے ٹراؤزر وغیرہ کچھ پہنا ہے، تو اب اس صورت میں نماز مکمل کریں. اگر وہ ٹراؤزر اٹھائے گا، پہنے گا، باندھے گا تو اس صورت میں نماز سے فارغ ہو جائے گا. جی، اب آگے وہی والی بات آ گئی، دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا، وہی والی بات آ گئی. اچھا آگے چلتے ہیں. نمبر 19، معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اب یہ غور کرنا ہے، روزہ ہے ہمارا اور روزے میں کتنا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
کیا کہیں گے آپ؟ روزے میں کتنا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ذرا سا بھی. اور کتنا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ذرا سا بھی. یہی عمل نماز میں بھی منع ہے. صحیح ہو گیا؟ یہی عمل نماز میں بھی منع ہے. یہ نماز میں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں اگر اب چھالیا کھانے والا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب قرات کریں، وہ خاموش کھڑا ہے اور اس نے دانت مارا، زبان ماری دانتوں کی طرف، تو اس میں وہ دانہ نکل آیا. اب کیا کرے گا؟ نگل لیا تو گیا، اور اگر عملے کثیر کیا، اس کو ٹٹولا، دیکھا، مٹیریل اس کا چیک کیا، تو اب بھی پرابلم. کیا کرنا ہے؟ جلدی سے اس کو نکال کے سائڈ کر دینا. اتنا کر سکتے ہیں، یوں نکالا اور ایسے جیب میں رکھ، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا، تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم تھی تو نماز مکروہ ہے. نماز میں کچھ کھا لیا ایسے تو کیا ہوگا؟ نماز ویسے ہی چلی جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. اور اس صورت میں اگر منہ میں کچھ پھنسا ہوا تھا اور وہ چنے سے بڑا تھا، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ ویسے نہیں پاسبل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی نا. اگر ایسا ہوتا ہے اور اسے نگل لیتا ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی ایسی صورت میں. اور اگر چنے سے کم تھا تو مکروہ ہوگی، اور چنے سے زیادہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. یعنی وہ کوئی چیز نہیں ہے، اب اس کا ٹیسٹ باقی ہے کھانے کا، تو اب وہ جو ٹیسٹ ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن بہتر ہے کہ منہ صاف کر کر ہی نماز پڑھی جائے. منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہو گئی. منہ میں پہلے سے کچھ میٹھا ایسا تھا، چینی کے ذرات تھے، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد چبانے سے کسی چیز سے وہ میلٹ ہوئے، اس کے بعد وہ اندر گئے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ جتنی صورتیں بتا رہا ہوں آپ یہ کہیں گے یہ ہوتی تو نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے. دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی ورنہ ہو جائے گی. یعنی اگر اس کا رنگ خون جیسا ہے، جو تھوک نکلا تھا اس کا رنگ خون کے قریب ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور تھوک کے قریب ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے. اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں. مثلا کہ وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہو اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی. ایسا لگا تھا کہ میرا وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹا، تو اب دوبارہ نماز میں وہیں سے شروع کر دے، ٹینشن نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی، وہ نماز باقی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ والے اس بات میں اگر کوئی ابہام ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے. یہ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ بتاؤں؟ ہاں، نماز میں موبائل کی بیل بجی تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر نماز میں موبائل کی بیل بج گئی تو اگر کسی کے پاس آئی فون ہے، ٹھیک ہے، آئی فون ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے ایک بٹن ہوتا ہے، اگر وہ بٹن ہلکا سا 1 سیکنڈ لگتا ہے اس میں، یوں کر دیا تو وہ موبائل سائلنٹ ہو جائے گا. اور اگر یوں ہے کہ موبائل نکالنا اور اس کو دیکھنا پھر اس کو سائلنٹ یا بند کرنا،
یقیناً عمل کثیر ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. موبائل کو دیکھنا، ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر ایک بٹن دبانے سے محض موبائل سائلنٹ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کیا فرما رہے تھے؟ دوبارہ بتاتا ہوں. کسی کا وضو ٹوٹنے والا تھا، ٹھیک ہے، اسے یہ لگا کہ میں اب نماز میں مزید نہیں رہ سکتا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ نکلا وہی نماز چھوڑ کر، کیونکہ یہ غالب گمان تھا کہ میرا وضو ٹوٹ جائے گا. گیا، ابھی اس نے کسی سے بات نہیں کی اور ایڈجسٹ ہو گیا. اب وہ ڈکار کے ذریعے یا جیسے بھی ایڈجسٹ ہو گیا، تو اب وہ دوبارہ نماز آ کے وہیں سے شروع کرے. نماز فاسد ایسی صورت میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سانپ کو مارنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ اگر سامنے سانپ ہو، اب اس صورت میں نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ اور آپ سانپ کو ماریں گے، اگر ایک ضرب میں مار دیا، ایک ساتھ ایک ضرب ماری اور وہ مر گیا، یا اتنا ہے کہ اب نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ 3 قدم چل پڑے، نہ 3 ضرب کی حاجت ہو ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. 3 قدم چلے اور 3 ضربوں سے زیادہ اس کو مارنا پڑے گا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. یہ صرف سانپ کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی مضر جانور اگر ایسے سامنے آ جائے تو اس صورت میں دیکھیں شریعت نے ہمیں کتنی یہاں پر آسانی دی ہے کہ اب تمہیں اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے. آگے چلتے ہیں، بس یہ ختم ہونے والا ہے. پے در پہ 3 بال اکھڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی. اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے کون نماز میں جوئیں مارتا ہے، کون نماز میں بال توڑتا ہے؟ بھائی یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور اس سے نتیجہ ویسے ہی نکالا جاتا ہے جیسے ہمارے جمیل بھائی نے پوچھا تھا حاجی صاحب نے کہ اگر نماز میں موبائل بجے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے. تو اس کو ایک ہاتھ سے اگر بہت جلدی میں سائلنٹ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ وہی والی تقریباً بات ہے. جی موبائل میں میوزک ہی ہوتا ہے یہ سب، اکثر موبائلوں میں میوزک ہوتا ہے. نعتیں تو بہت کم لوگ لگاتے ہیں. میوزک حرام ہے، لیکن اگر کسی کے کان میں میوزک پڑ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی نا. میں عرض کیا نا، اس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے. ایسا کوئی یہاں والیوم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس سے ہم بند کر دیں کہ اب آواز نہیں آئے گی. ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ اٹھا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ دوبارہ ہوا. اگر اب تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی. اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا گنا جائے گا. یہ سمجھ آ گئی بات؟ جو بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے اس کو دوبارہ پوچھ لیجئے گا. ہاں یہ ایک بار ہوا. تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یا اللہ یا اکبر یا بے کے بعد الف پڑھا یعنی اکبار کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، یعنی اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اکبار اکبر ایسا کچھ بھی نہیں کہنا. اکثر مکبر، یہ وہی والی بات آ گئی جو ہم کافی پہلے کر چکے ہیں. مکبر جو پیچھے تکبیر پڑھتے ہیں، لائٹ چلی گئی، کچھ ہوا، آواز نہیں جا رہی، تو بہت سارے لوگ تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو ٹھیک سے اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے سیکھنا ہے پھر کرنا ہے. جی ایسے ہوتا ہے بہت ساری نمازوں میں. صحیح فرما رہے ہیں. قراءت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز میں معنی فاسد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہ پورا ایک علم ہے اور اس کو سیکھنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے.
آسان انداز یہی ہے کہ اگر منفرد نماز پڑھیں، اکیلے اپنی نماز پڑھیں، تو اگر قرات کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو آپ نماز کو دوبارہ پڑھ لیں یا اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ داڑھی بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں، جو ابھی میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں میں سے اگر کوئی بات، 2 4 5 باتیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آئی ہوں تو آپ پوچھ لیجئے۔ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں بھی رک جاتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مالک کل کائنات، تیری رحمت سے ہم مسجد میں حاضر ہوئے، ہم سب کا آنا قبول فرما مولا، ہم سب کی تمام کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ۔ جتنے دوست بیٹھے نماز کے متعلق سیکھا سمجھا یا اللہ، کوشش کی سمجھنے کی یا اللہ، ان سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما مولا کائنات یا اللہ کریم، تیری رحمت سے ہم مسجد میں حاضر ہوئے، ہمیں ایسا موقع عطا فرما کہ آنے والے ماہ رمضان کو ہم مدینہ پاک دیکھیں، کعبہ معظمہ دیکھیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔